المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید كما ورد فی سورة البقرہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے النظم الحبیر کے باب المکی والمدنی کا مطالعہ کیا تھا. تو المکی والمدنی سے کیا مراد ہے، اس کی تعریف اور اس کی اہمیت کے حوالے سے جو اہم ترین مباحث ہیں اس کو ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا. تو آج کے درس میں ہم اس نظم کا ایک اور باب اور علوم القرآن کے مباحث میں سے ایک نہایت ہی اہم بحث کو سمجھیں گے. تو بلکہ النظم الحبیر جو کہ سلسلۃ المتون کے صفحہ نمبر 11 پر باب شروع ہوتا ہے، اسباب النزول. تو آج ہمارے درس کا جو موضوع ہے وہ ہے اسباب النزول. تو اسباب النزول سے کیا مراد ہے اور علوم القرآن میں اس کی کیا اہمیت ہے اور احکام کے استنباط کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، تو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم انہی مباحث کو دیکھیں گے. تو ناظم حفظہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کی جانب آنے سے پہلے ہم اس بحث کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم نظم کے الفاظ کو سمجھیں گے. تو بہرحال ابتدائی طور پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جہاں تک قرآن مقدس کی آیات کا تعلق ہے، قرآن مقدس کی آیات اپنے نزول کی وجہ کہ یہ آیات کیوں نازل ہوئی ہیں دو اعتبارات میں، دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. یعنی قرآن مقدس کی آیات اپنے وجہ النزول، نزول کی یعنی وجہ کی بنیاد پر دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن مقدس کی آیات کا ایک عمومی یعنی نازل ہونے کی ایک عمومی وجہ جو ہے وہ ہے ہدایت للناس. جیسے کہ قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر یہ بات کہی گئی کہ ھذا بیان للناس، یا یہ بات کہی گئی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یعنی قرآن مقدس کے نازل ہونے کی ایک عمومی وجہ جو ہے وہ ہے ہدایت. یعنی قرآن نازل ہوا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ایک تو ہے قرآن مقدس کے نازل ہونے کی عمومی وجہ، اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ قرآن مقدس کی بعض آیات ایسی ہیں جن کے نازل ہونے کی کوئی خاص وجہ بنی تھی، یعنی عام وجہ کے علاوہ اس میں اور کچھ وجوہات بھی شامل تھی. تو اسی بات کو ہم نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ تنقسم آیات قرآن الکریم من حیث سبب النزول وعدمہ الی قسمین، کہ قرآن مقدس اپنے سبب النزول یا اس کی موجودگی یا غیر موجودگی کی بنیاد پر دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. ایک آیات کی وہ قسم ہے قسم نزل من اللہ ابتداء غیر مرتبط بسبب من الاسباب الخاصہ. ایک قرآن کی وہ آیات ہیں جو کہ عام سبب کے تحت نازل ہوئی ہیں. وہ کیا ہے؟ ہدایہ، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں بنی تھی اس ٹائم پر. انما ہوا لمحض ہدایت الخلق الى الحق وهو کثیر ظاہر لا يحتاج الى باس ولا بیان.
تو دوسری قسم کیا ہے؟ وَقِسْمٌ نَزَلَ مُرْتَبِطًا بِسَبَبٍ مِّنَ الْأَسْبَابِ الْخَاصَّةِ، یعنی قرآنی آیات کی دوسری قسم وہ ہے جو کسی خاص سبب اور کسی خاص وجہ کی بنیاد پر نازل ہوئی تھی۔ تو یہ تو ہوا ایک ابتدائی بات کہ قرآن مقدس میں جب ہم اسباب النزول، آیت کے نزول کی وجہ کو پڑھتے ہیں تو دو چیزیں ہیں جو مد نظر رہنی چاہیے۔ ایک تو قرآن آیات کے نزول کی عمومی وجہ کیا ہے؟ ہدایت، اور اس کے بعد بعض آیات ایسی ہیں جو کسی یعنی وجہ سے نازل ہوئی تھی، وہ وجہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو اب جہاں تک اس بحث کا تعلق ہے یعنی اسباب النزول کے علم کا تعلق ہے، تو علوم القرآن میں اس کی کیا اہمیت ہے وہ اس اعتبار سے واضح ہوتی ہے کہ علماء کرام نے اس بحث کو یا اس موضوع کو سمجھانے کے لیے کافی کام کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کام اس اعتبار سے کیا انہم افردوا اسباب النزول بباب مستقل فی مؤلفاتہم، کہ اگر آپ علوم القرآن کی کوئی بھی کتاب، کوئی قابل قدر کتاب اٹھا کر دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ ہر ایک مصنف نے اسباب النزول کے حوالے سے ایک علیحدہ باب قائم کیا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں، یوں سمجھیں کہ علوم القرآن کے سبجیکٹ میں اسباب النزول ایک نہایت ہی اہم مقام اس کو حاصل ہے۔ دوسرا کام کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان المفسرین یوردون اول ما، یعنی جو قرآن مقدس میں جو مفسرین ہیں جب تفسیر قرآن کی کرتے ہیں تو آیت کی وضاحت کرنے سے پہلے مفسر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کی کیا وجہ تھی، یعنی مفسرین کرام نے اس بات پر خاص توجہ دی ہے کہ آیت کا شان نزول، سبب النزول اگر معلوم ہو تو اس کو بیان کیا جائے۔ تو دو چیزیں آئی، ایک طریقہ کام کا یہ ہے کہ علوم القرآن کی کتابوں میں اسباب النزول کے حوالے سے مستقل ابواب قائم کیے گئے۔ دوسرا یہ ہے کہ مفسرین نے اپنی تفسیر میں آیت کی وضاحت کرنے سے پہلے سبب النزول کو بیان کرنا ضروری سمجھا۔ یہ کیوں ضروری سمجھا اس کی طرف انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ اور تیسرا کہ بعض علماء نے اس موضوع پر مستقل تصنیفات لکھی، یعنی اسباب النزول کے عنوان کے تحت مستقل کتابیں لکھی گئیں۔ تو سمجھ آیا کہ اسباب النزول کی یہ جو بحث ہے یہ علوم القرآن کے دائرے میں اہم ترین بحث ہے اور اس کے حوالے سے علماء نے کافی زیادہ کام کیا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس موضوع پر کام کرنے والے جو اہم ترین افراد اور اہم ترین کتابیں ہیں ان کی مختصر فہرست یہاں پر ہے۔ اس موضوع پر سب سے پہلے کام کرنے والے امام علی ابن المدینی رحمہ اللہ تھے، اسی طرح امام عبد الرحمن ابن محمد جنہوں نے کتاب لکھی القصص والاسباب التي نزل من اجلها القرآن، اسی طرح امام واحدی کی کتاب جو کہ اس باب میں سب سے زیادہ مشہور اور سب سے اہم ترین کتاب ہے، امام علی ابن احمد الواحدی رحمہ اللہ نے اسباب النزول کے نام سے ہی کتاب لکھی۔ اسی طرح امام عبد الرحمن الجوزی رحمہ اللہ نے اسباب نزول القرآن کے حوالے سے کتاب لکھی۔ اسی طرح حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی العجاب فی بیان الاسباب۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس موضوع کے حوالے سے جو مستقل کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے لباب النقول فی اسباب النزول۔ اور معاصر علماء میں سے شیخ مقبل ابن ہادی الوداعی نے جو کتاب لکھی اس کا نام کیا ہے؟ الصحیح المسند من اسباب النزول۔ تو یہ ہوا اس باب یا اس علم سے متعلق کچھ بنیادی اور اہم ترین کتابوں کا تذکرہ۔ اب اس کے بعد جو بات ہم سمجھیں گے وہ ہے تعریف سبب النزول، یعنی سبب النزول یا شان نزول جسے ہم کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، ہم کس چیز کو سبب النزول کہتے ہیں۔ تو علماء نے اس کی تعریف اس اعتبار سے بیان کی ہے کہ ما نزل قرآن بشأنہ وقت وقوعہ، کہ ہم کہتے ہیں کہ سبب النزول سے مراد وہ وجہ ہے جس وجہ سے یا جس کے متعلق قرآن نازل ہوا اس حادثے کے وقت یا اس کے بعد۔ جو یہ وقت وقوع ہی ہے یہ اضافہ بعض علماء نے کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو اختصار کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں سبب النزول کی تعریف یہ ہے کہ ما نزل قرآن بشأنہ، یہ وہ وجہ، وہ حادثہ، وہ سوال ہے جس کی وجہ سے قرآن کی کوئی آیت
جس کی بنیاد پر قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ حادثۃ تقع حین نزول القرآن الکریم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا اس زمانے میں کوئی واقعہ پیش آیا تو اس واقعے کی حوالے سے شریعت کے جو احکامات ہیں تو اس کو بیان کرنے کے لیے کچھ آیات نازل ہوئی، یا یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال پوچھا گیا، ٹھیک ہے، تو سوال کے جواب کے نتیجے میں کچھ آیات نازل ہوئی۔ تو ہم نے ابتدا میں بیان کی کہ قرآن کی آیات دو اعتبارات سے اس حوالے سے تقسیم ہوتی ہیں۔ ایک کہ جس کے نازل ہونے کی یعنی کوئی وہ وجہ نہیں بنی تھی، بلکہ وہ اس عام وجہ کے تحت نازل ہوئی تھی جو کہ اللہ رب العزت کی منشا ہے قرآن کو نازل کرنے میں، وہ کیا ہے؟ ہدایت للناس۔ اور دوسرے اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ بعض آیات وہ ہیں جن کی کوئی وجہ بنی تھی، جیسے کہ سوال پوچھا گیا یا کوئی واقعہ پیش آیا تو اس کے حوالے سے آیات نازل ہوئی۔ اب جہاں تک ان معاملات کا تعلق ہے جن کی وجہ سے کہ قرآن نازل ہوتا ہے تو وہ کیا کیا صورتیں بنتی ہیں، تو ایک صورت یہ ہے کہ قد تکون من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کما حدث فی سبب نزول صورت عبسہ، کہ کبھی کبھار آیت کے نازل ہونے کی وجہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل، یا اللہ کے نبی صلی اللہ ہم کہیں گے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ بنے تھے آیت کے نازل ہونے کے لیے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں سورۃ عبسہ کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم جانتے ہیں اس واقعے اس صورت کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کے بیچ موجود تھے، انہیں دین کی دعوت دے رہے تھے، تو اس حالت میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے کچھ سوال کیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شاک گزرا، کیونکہ یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی ہونے کی وجہ سے کسی بھی وقت آ سکتے تھے، اور بظاہر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم کام میں آپ مشغول تھے۔ اب آپ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ان کا آنا شاک گزرا، تو اس وجہ سے قرآن میں آیات نازل ہوئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی، یعنی جو آیات ہیں ان آیات کے نزول کی وجہ کیا بنی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا آنا ناگوار گزرا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آیات کے نازل ہونے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ خود اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہیں۔ دوسرا وقت تکون الحادثہ من جماعت من الصحابہ رضی اللہ عنہم، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ صحابہ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے جس معاملے کی وضاحت کے لیے یا جس معاملے میں شریعت کی ہدایت بیان کرنے کے لیے آیات نازل ہوتی ہیں، جیسے کہ صحابہ کی ایک جماعت جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد منافقین یا یہود کے ساتھ اپنے تعلقات قائم، چاہے وہ قرابت داری کا معاملہ تھا، دوستی کا معاملہ تھا، یا قرب و جوار میں یعنی پڑوسی ہونے کا جو معاملہ تھا، تو انہوں نے منافقین کے ساتھ یا یہود کے ساتھ اس اعتبار سے تعلقات قائم رکھے تھے، تو ان کے اس فعل کی وجہ سے سورۃ آل عمران میں نازل ہوئی آیات یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ تو یہاں پر اس آیت کے نزول کی جو وجہ بنی تھی وہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کا ایک فعل بنا تھا۔ تیسری صورت جو بنتی ہے کہ وقت تکون الحادثہ من المشرکین او من الیہود او من المنافقین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے گئے، کبھی صحابہ نے بھی پوچھے یا کبھی ہم دیکھتے ہیں مشرکین نے پوچھے، یہود نے پوچھے یا منافقین نے پوچھے، جیسے کہ قرآن مقدس میں متعدد مرتبہ یہ جو سوالات بیان کیے گئے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے ذوالقرنین کے متعلق یہ پوچھتے ہیں، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ، آپ سے چاند کے متعلق پوچھتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ،
آپ سے قیامت کے دن کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یعنی یہاں پر ان آیات کے نازل ہونے کی کیا وجہ تھی کہ آپ سے کوئی سوال پوچھا گیا۔ وہ سوال کبھی صحابہ نے بھی پوچھا، کبھی مشرکین نے پوچھا، کبھی یہود نے پوچھا، یا کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین نے بھی سوالات پوچھے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس کیا بات ابھی تک آئی؟ ایک تو ہم نے دیکھا کہ اسباب النزول کے تحت ہم جب قرآن کی آیات پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآنی آیات دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ ایک کہ قرآنی آیات کے نزول کی ایک عمومی وجہ ہدایت الناس ہے، دوسرا کہ قرآنی آیت کے نازل ہونے کی کوئی خاص وجہ بنی تھی، اور اسی وجہ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کے نزول کی وجہ تھی۔ اس کے بعد ہم نے تعریف کو دیکھا کہ ما نزل قرآن بشأنہ وقت وقوعہ، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قرآن کے نازل ہونے کی وجوہات یا تو کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بنتے ہیں، یا صحابہ بنتے ہیں، یا آپ سے کوئی سوال مختلف طبقات کی جانب سے ہوتے ہیں، ان کے جواب میں قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ ہوئی اس کی قسم۔ اس کے بعد فوائد معرفت سبب النزول، اس علم کو پڑھنے کا یا سبب النزول کو جاننے کا کیا فائدہ ہے؟ کبھی کبھار کوئی کہہ سکتا ہے کہ تاریخ میں کوئی واقعہ پیش آیا، ہمیں تو اس کے ساتھ کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن کی آیت ابھی موجود ہے تو ہم قرآن کی آیت کو براہ راست سمجھیں گے، ہمیں کیوں پیچھے جا کر دیکھنا ہے؟ ہم دیکھیں گے کہ اس یعنی بحث کو پڑھنے کے سبب النزول کو جاننے کا فائدہ کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا اور اہم ترین فائدہ جو ہے معرفت و حکمت التشریع، یعنی اسلام کے جو احکامات ہیں، شرعی احکامات کی حکمت کو سمجھنے میں اسباب النزول کا جاننا بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ یعنی قرآن کی جو آیت نازل ہوئی، اس کی پوشیدہ حکمتوں کو سمجھنے کے لیے سبب النزول کو سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ المجادلہ میں پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ بتحقیق اللہ نے اس خاتون کی بات کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی تو یا شکوہ کر رہی تھی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس آیت کو ایسے دیکھا جائے، اس آیت کا کانٹیکسٹ، اس آیت کا سبب النزول ہمیں پتہ نہ ہو تو اس آیت کو ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ یہ خاتون کون تھی، وہ کس بات کا شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ رب العزت نے اس کے شکوے کا کیا جواب نازل فرمایا۔ تو یہ بات ہمیں تب تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ ہمیں اس آیت کا سبب النزول پتہ نہ ہو۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی اور انہوں نے شکایت کی، تشتکی زوجہا، وہ اپنے شوہر کے بارے میں شکایت کر رہی تھی، وہی تقول، اور فرما رہی تھی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابلا شبابی، کہ میری جوانی ختم ہو گئی، ونصرت لہ بطنی حتی اذا کبر سنی وانقطع ولدی ظاہر منی اللہم انی اشکو الیک، کہ میرا شوہر جب تک میں جوان تھی وہ میرے پاس رہا، اب جب کہ میری جوانی ختم ہو گئی اور میرا جسم پھول گیا اور میری عمر بہت آگے بڑھ گئی اور مجھ سے اولاد کی امید باقی نہیں رہی، تو وہ مجھ سے اپنا تعلق منقطع کر رہا ہے، زہار کا معاملہ۔ تو تفصیلات آپ سورۃ المجادلہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ شکوہ کر رہی تھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ، فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے سرگوشی کر رہی تھی کہ میں اس کمرے میں موجود تھی لیکن میں اس کی بات نہیں سن پائی کہ یہ کیا کہہ رہی تھی، لیکن آسمان سے اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں فشرع اللہ تعالی الکفارہ رحمتا بہا وبامثالہا وصیانۃ للاسرۃ فی المجتمع الاسلامی من التفکک وحمایۃ للابناء من التشرد۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس آیت کو دیکھیں، اس آیت کو یعنی جو یہ زہار کا معاملہ ہے، اس پر کفارہ عائد کرنے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اسلام کے خاندانی نظام کو یعنی بگاڑ کا شکار ہونے سے بچایا جائے۔ اگر یہ ہو جائے کہ مرد محض ایسے بہانوں پر عورتوں کو چھوڑنا شروع کر دیں جو کہ کوئی حقیقی وجہ نہ ہو، یا عورت کو کوئی کھیل تماشے کی چیز بنائے، ایک دن بہن کہے دوسرے دن اپنی بیوی قرار دے، تو ایسے معاملات
سے بچانے کے لیے، ایک مسلم معاشرے کو اس قسم کے انتشار سے محفوظ کرنے کے لیے زہار میں یعنی کفارہ عائد کیا گیا۔ تو لیکن یہ بات ہمیں تب سمجھ آئے گی جب کہ ہمیں معلوم ہو کہ اس آیت کے نزول کی کیا وجہ تھی۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا جو فائدہ ہے سبب النزول کو جاننے کا ہے وہ ہے معرفت سبب النزول یعین علی فہم المراد بالآیہ و تفسیرها التفسیر الصحیح و دفع اللبس والاشغال عن معانیہا۔ تو فرماتے ہیں کہ سبب النزول کو جاننے کا جو دوسرا اہم فائدہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم آیت کی درست مراد کو سمجھتے ہیں، اور آیت کے حوالے سے اگر کوئی شبہات یا اشکالات ہوں وہ رفع ہو جاتے ہیں۔ تو سبب النزول کی اس حکمت کے بیان میں امام واحدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہی اوفا مما یجب الوقوف علیہا و اولا ما تصرف العنایت الیہا لامتناع معرفت تفسیر الآیہ و قصد سبیلہا دون الوقوف علی قصتہا و بیان نزولہا۔ امام واحدی فرماتے ہیں کہ یہ علم جو ہے یہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس پر غور کیا جائے، کیونکہ اس کو جانے بغیر آیت کی صحیح مراد و منشا کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَعْرِفَةُ سَبَبِ النُّزُولِ يُعِينُ عَلَى فَهْمِ الْآيَةِ فَإِنَّ الْعِلْمَ بِالسَّبَبِ يُورَثُ الْعِلْمَ بِالْمُسَبِّبِ۔ تو فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سبب النزول کو جاننا آیت کی مراد کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، اور ہم یہ سبب کو جاننے کے ذریعے سے مسبب کے بارے میں معرفت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے رعوف، اللہ رب العزت کی صفت ہے رحیم۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ شریعت اس اعتبار سے نازل فرماتے ہیں جس میں بندوں کے لیے رحمت اور آسانی کا پہلو نمایاں ہو کر آتا ہے، تو اللہ رب العزت کی صفت رحیمی پر ایک ایمان والے کا مزید اطمینان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ہم اسباب کو سمجھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی معرفت بھی مزید حاصل ہو جاتی ہے۔ اب اس کی وضاحت میں ایک مثال جس پر ہم اکتفا کریں گے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 115 آیت میں کہا گیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، بس تم جہاں چاہو وہاں کی جانب رخ کرو۔ یعنی یہاں پر اگر دیکھا جائے اس آیت کو اگر اپنے ظاہر پر لیا جائے تو یہاں پر قبلے کا اہتمام کوئی اہم مسئلہ نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ مشرق و مغرب اللہ رب العزت کے لیے ہی ہیں، ہم جہاں بھی رخ کر کے نماز پڑھیں تو نماز اللہ کے لیے ہوگی۔ تو ظاہر هذه الآیہ يدل على ان للانسان ان يصلي الى اية جهة شاء ولا يجب عليه استقبال القبلة لا في سفر ولا في حضر ولا في فرض ولا في نافلہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ظاہر یہ بات ہمیں سمجھاتا ہے کہ انسان جس جانب چاہے رک کر کے نماز پڑھے، تو چاہے وہ سفر ہو حضر ہو، کسی بھی حالت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْأُخْرَى فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِوُجُوبِ التَّوَجُّهِ إِلَى شَطْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ نماز کے ارکان میں سے ہے کہ انسان اپنی نماز بیت اللہ الحرام کی جانب رخ کر کے اپنی نماز ادا کرے۔ اب بظاہر ان آیات میں تعارض نظر آ رہا ہے۔ ایک آیت میں یہ کہا گیا کہ مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے، جہاں کی جانب رخ کرو وہاں کر سکتے ہو۔ دوسری میں ہم جانتے ہیں کہ حکم کیا گیا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، آیت میں کہا گیا فَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ بیت اللہ کی جانب کر کے نماز ادا کرو۔ اب اس اشکال کو رفع کیسے کیا جائے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ کنت فیہا فاصابتنا ظلمہ فلم نعرف القبلہ۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریے میں، ایک لشکر میں ہمیں روانہ کیا۔ اب ہم اس حالت میں تھے کہ رات کا وقت آ گیا اور اب نماز پڑھنی تھی، تو فرماتے ہیں کہ ہم میں قبلہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں تھا۔ فقالت طائفۃ منا قد عرفنا، تو ہم میں سے ایک جماعت نے یہ کہا، کیونکہ میگنیٹک کمپاس یا کوئی قبلہ معلوم کرنے کا ذریعہ نہیں تھا،
تو فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک جماعت نے کہا کہ ہمیں قبلہ مل گیا، قبلہ شمال کی جانب ہے۔ فرماتے ہیں فصلوا وخطوا خطوطا، انہوں نے جس جانب رخ کر کے نماز پڑھی وہاں پر کوئی لکیر کھینچی، یعنی سمجھے کہ نشان کے اعتبار سے۔ اور بعض لوگوں نے کہا القبلۃ ہا ہنا قبل الجنوب، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں قبلہ جنوب کی جانب ہے، اور انہوں نے بھی نماز ادا کی اور یعنی لکیر کھینچ کے رکھی۔ فلما اصبحوا، فرماتے ہیں جب صبح ہوئی، وطلعت الشمس، اور سورج طلوع ہوا، اصبحت تلک الخطوط لغیر القبلہ، تو قبلہ ان دونوں میں سے کسی بھی جانب، یعنی ہم جانتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو قبلہ معلوم ہو سکتا ہے، تو جب سورج طلوع ہوا تو انہوں نے جس جانب رخ کر کے نماز پڑھی تھی دونوں میں سے کسی بھی جانب قبلہ نہیں تھا۔ فرماتے ہیں فلما قفلنا من سفرنا سألنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فسكت فانزل اللہ تعالی، فرماتے جب ہم سفر سے واپس لوٹے اور ہم نے یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا تو آپ نے خاموشی کچھ دیر کے لیے اختیار کی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اور اسی بات کو واضح کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، وہو مقبل من مکہ الی المدینہ علی راحلتہ، کہ آپ مکہ سے مدینہ کا سفر کرتے تھے اور اپنی سواری پر آپ ہوتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ آپ نماز ادا کرتے تھے حیث کان وجہہ، جہاں بھی آپ کا رخ ہوتا تھا، یعنی اونٹنی پر سوار ہو کر آپ قبلے کا اہتمام نہیں فرماتے ہیں۔ اور اسی بارے میں حکم نازل ہوا تھا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تو اگر ان دو آیات پر ہم غور کریں تو سمجھ آتا ہے کہ جہاں تک یعنی اس آیت سے مراد کیا ہے، وَبِهَذَا نُدْرِكُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ خَاصَّةٌ بِمَنْ صَلَّى وَهُوَ لَا يَعْرِفُ الْقِبْلَةَ، کہ اگر انسان سفر میں ہے اور اس کے پاس قبلہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اب اس نے پورے اجتہاد کے بعد کسی ایک رخ میں رہ کر انہیں نماز ادا کی اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں قبلہ درست نہیں تھا، تو یہاں پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کے لیے اس نماز کا دہرانا ضروری نہیں ہے، وہ نماز نہیں دہرائے گا۔ اسی طرح اگر انسان نوافل ادا کر رہا ہے اور اس صورت میں نوافل ادا کر رہا ہے کہ کسی سواری پر ہے، جہاز میں ہے یا ٹرین میں ہے، گاڑی میں ہے، تو اس میں نوافل کے حوالے سے قبلے کا اہتمام یعنی لازم نہیں ہے کہ اگر ممکن نہ ہو قبلے کا اہتمام کرنا۔ اب یہ دیکھیے یہ اشکال رفع کیسے ہوتا ہے، یہ اشکال رفع ہوتا ہے سبب النزول کے جاننے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ آیات میں جس کے بارے میں نے بیان کیا کہ اس کے نازل ہونے کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا آیت الظہار کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے حوالے سے ہم نے سنا کہ اس کے نازل ہونے کی وجہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس واقعے کے نتیجے میں جو آیت نازل ہوئی تھی کیا وہ حکم خاص خولہ بنت ثعلبہ کے لیے تھا یا اس کا اطلاق عام ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آیت کے نازل ہونے کی کوئی وجہ بنی تھی، اب جب حکم نازل ہوا تو کیا وہ حکم صرف اس یعنی سبب کے لیے ہوگا یا اس حکم کا اطلاق عام ہوگا؟ تو اس بات کو جاننے کے لیے ایک اہم قاعدہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو قاعدہ کیا ہے کہ علوم القرآن اور اصول الفقہ کے علماء بیان کرتے ہیں العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، احکام کے استنباط کے حوالے سے جہاں تک معاملہ ہے تو اعتبار لفظ کے عموم کا ہوگا نہ کہ اس خاص وجہ کا، ٹھیک ہے۔ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، یعنی احکام کے استنباط میں اعتبار لفظ کے عموم کا ہوگا نہ کہ اس خاص وجہ کا۔ تو ہم کہیں گے جب آیت الظہار نازل ہوئی اس کی خاص وجہ خولہ بنت ثعلبہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس میں جو کفارہ کا حکم نازل ہوا وہ عام عموم کے سیغے میں نازل ہوا، اسی لیے وہ حکم
خاص خولہ بنت ثعلبہ کے لیے نہیں بلکہ سبھی یعنی مکلف لوگوں کے لیے ہوگا۔ زہار کا حکم سب لوگوں کے لیے ہے اگرچہ اس کی وجہ خولہ بنت ثعلبہ بنی تھی۔ اسی کو ہم کہتے ہیں، علماء کیسے بیان کرتے ہیں اس قاعدے کو، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ اب یہاں پر یعنی اس کو سمجھنے کے لیے کچھ مزید وضاحت درکار ہے۔ تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، اذا اتفق ما نزل مع السبب في العموم حمل العام على عمومه واذا اتفق ما نزل مع السبب في الخصوص حمل الخاص على خصوصه۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی واقعہ پیش آیا اور اس کے نازل ہونے کی کوئی وجہ یعنی کوئی عام وجہ تھی، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ صحابہ کے جو منافقین کے ساتھ مثال کے طور پر ابتدا میں تعلق تھے، تو اس میں جو آیت میں حکم نازل ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، ہم کہیں گے کیونکہ الفاظ عام نازل ہوئے ہیں اسی لیے اس حکم کا اطلاق بھی عام ہوگا۔ اب اگر الٹا ہو کہ آیت کے نازل ہونے کی کوئی خاص وجہ بنی ہو اور حکم بھی یعنی خاص الفاظ میں نازل ہوا ہو تو اس کا اطلاق بھی مخصوص ہوگا۔ تو اس عام اور خاص کی بحث کو سمجھنے کے لیے آپ جو ہمارے یوٹیوب چینل پر ہماری اس سے پہلے والی سیریز منظومۃ الزمزمی موجود ہے تو وہاں پر العام اور الخاص کی بحث کو ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ پڑھایا ہے، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے ان دو مثالوں کی، ان دو باتوں کی جو میں نے قاعدے بیان کیے وہ واضح ہوں گے زیادہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، کہ یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرمائیں کہ وہ ایک تکلیف ہے، بس ان حیض کے ایام میں اپنی خواتین سے علیحدہ ہو جاؤ اور ان کے قریب نہ ہو، قریب ہونا یعنی ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہ کرو یہاں تک کہ وہ دوبارہ پاکیزگی میں آ جائیں یعنی طہر کی صورت میں آ جائیں۔ پس جب وہ یعنی پاکیزہ ہو جائیں فاتوہن تو ان کے ساتھ اسی طریقے سے تعلق قائم کرو جیسے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ اب اگر اس آیت کو دیکھا جائے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وجہ ہے یسألونک، جیسے میں نے ابتدا میں بات بیان کی تھی کہ آیت کے نازل ہونے کی وجہ کبھی سوال بنتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں سوال کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے، فرماتے ہیں ان الیہود کانوا اذا حاضت المرأة منهم اخرجوها من البیت ولم يعاقلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البیوت، کہ جب یہود میں سے کسی خاتون کو حیض طاری ہوتا تھا تو فرماتے ہیں کہ یہود کے یہاں یہی طریقہ تھا کہ وہ اس خاتون کو گھر سے باہر کرتے تھے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے نہیں تھے اور نہ اس کے قریب جاتے تھے، نہ اس کو گھر میں رہنے کی اجازت ہوتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر ہماری خواتین کو جب یہ معاملہ پیش آئے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوگا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، فرمایا ان کے ساتھ گھروں میں رہو، ان کے ساتھ کھاؤ پیو، لیکن صرف ازدواجی تعلقات ان ایام میں قائم نہ کرو۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر سوال بھی عام تھا اور جواب بھی عموم کے صیغے میں نازل ہوا۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں گے سورۃ اللیل کی آیت جو ہے یہاں پر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اب جہاں تک الاتقا کا تعلق ہے، جو یہ الف لام ہے، ہم کہتے ہیں یہ للعہد الذہنی، یعنی یہاں پر معلوم ہے کہ یہ کون ہے، یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے حوالے سے امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے
روایت بیان کی ہے کہ عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان ابا بکر صدیق آتک سبع، کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 7 غلاموں کو آزاد کیا جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ایذا پہنچائی جاتی، تکلیف پہنچائی جاتی تھی، جن میں مثال کے طور پر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، عامر ابن فحیرہ، نہدیہ اور ان کی یعنی بیٹی، اسی طرح ام عیسیٰ اور باقی لوگ تھے۔ تو سیدنا صدیق کے اس فعل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ اس آیت کا اطلاق خاص ہوگا سیدنا صدیق پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بات کیا آئی؟ اذا اتفق ما نزل مع السبب فی العموم حمل العام علی عمومہ، کہ جب سبب بھی عام ہو اور حکم بھی عموم کے صیغے میں نازل ہوا ہو تو اطلاق بھی عام ہوگا۔ حیض کے حوالے سے سوال کیا گیا، عام سوال تھا، جواب بھی عموم کے صیغے میں آیا، اسی لیے یہ حکم سبھی کے لیے ہوگا۔ اسی طرح اب معاملہ یہ ہوگا وَإِذَا اتَّفَقَ مَا نَزَلَ مَعَ السَّبَبِ فِي الْخُصُوصِ حُمِلَ الْخَاصُ عَلَى خُصُوصِهِ، جب سبب خاص ہو، یعنی یہاں پر فعل دوسری آیت میں سیدنا صدیق کا تھا، ان کا اپنا کام تھا، اب جب آیت نازل ہوئی وہ بھی الاتقا یعنی مخصوص الفاظ میں نازل ہوئی، تو ہم کہیں گے یہاں پر الاتقا کا اطلاق سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی ہوگا۔ اب تیسری صورت یہ بنتی ہے اما اذا کان السبب خاصا ونزلت الآیہ بصیغۃ العموم فقد اختلف الاصولیون، فرماتے اب اگر سبب خاص ہو لیکن آیت عموم کے صیغے کے ساتھ نازل ہوئی ہو تو اس میں کیا کریں گے، اطلاق کیسے ہوگا؟ تو جیسے میں نے اس سے پہلے ہی بیان کیا تو جمہور علماء کا اس میں یہی مسلک ہے کہ ان العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اس میں اعتبار عام الفاظ کا ہوگا، خاص سبب کا نہیں۔ اب اس میں چاہے آپ سورۃ المجادلہ والی آیت لیں یا اس کے بعد یعنی لعان والا معاملہ، جیسے کہ بخاری، ترمذی اور ابن ماجہ میں روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان ہلال ابن امیہ قذف امرأتہ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشریک ابن سہمہ، کہ ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی کہ اس کے تعلقات شریک ابن سہمہ کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ اب جب شکایت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ والا حد فی ظہرک، کہ اے ہلال اس جو بات آپ نے بیان کی ہے اس پر ثبوت پیش کرے ورنہ آپ پر قذف یعنی تہمت باندھنے کی حد آپ پر قائم کی جائے گی۔ فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا رأى احدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البینہ، ہم میں سے جب کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھے کیا اس سے بھی ثبوت مانگا جائے گا؟ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل فرماتے رہے البینۃ والا حد فی ظہرک، کہ یا تو ثبوت پیش کرو ورنہ آپ کی پیٹھ پر کوڑے برسائے جائیں گے۔ فقال ہلال، تو ہلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا والذی بعثک بالحق انی لصادق، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں سچا ہوں۔ وَلَيُنذِرَنَ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، اور مجھے پوری امید ہے اللہ رب العزت ضرور ایسا حکم نازل فرمائیں گے جس سے کہ میری پیٹھ حد نافذ ہونے سے محفوظ رہے گی۔ تو اس کے بعد آیات نازل ہوئی وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، وہ لوگ جو اپنی خواتین پر یعنی تہمت لگاتے ہیں تو ان کو گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ تو یہ لعان کا معاملہ ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں آپ، وجہ تو خاص بنی تھی کیا؟ ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ کا یہ قذف کا معاملہ، یہ وجہ بنی تھی عام۔ اب جب حکم نازل ہوا تو حکم کن الفاظ میں نازل ہوا؟ والذین یرمون ازواج، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر یعنی تہمت لگائے۔ تو یہاں پر حکم ہلال ابن امیہ کے لیے خاص بیان نہیں کیا گیا، یہ حکم سب کے لیے ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی یہاں پر وجہ تو خاص تھی لیکن حکم عام الفاظ میں نازل ہوا تو ہم کہیں گے اس کا اطلاق عام ہوگا، اس کا اطلاق سب پر ہوگا۔ تو فرماتے ہیں
فَيَتَنَاوَلُ الْحُكْمُ الْمَأْخُوذُ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ الْعَامِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ غَيْرَ حَادِثَةِ خِلَالٍ دُونَ احتیاج إِلَى دَلِيلٍ آخر وَهَذَا هُوَ الرَّأْيُ الراجح والأصح۔ بات کیا ہے کہ الذین کا صیغہ استعمال کر کے اس حکم کو عام کیا گیا، تو اسی لیے یہاں پہ ہمیں بات سمجھنی ہے۔ آج ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ بات بیان کر رہے ہیں، وہ تقریباً شریعت کا ایک بڑا حصہ، یعنی شریعت کا ایک بڑا حصہ ناقابل عمل قرار دے رہے ہیں اس بنیاد پر کہ یہ حکم خاص تھا صحابہ کے ساتھ، یہ حکم خاص تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ حکم خاص تھا اس زمانے کے ساتھ، یہ حکم خاص تھا ان لوگوں کے لیے جن پر اتمام حجت ہوئی، حالانکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ جب قرآن میں کوئی حکم عام الفاظ کے ساتھ نازل ہوا، العبرۃ بعموم اللفظ، تو اعتبار عام عموم کا ہوگا نہ کہ خاص وجہ کا۔ ہاں البتہ اگر کسی آیت کا مخصص عام حکم کی تخصیص کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن کی ہی کوئی دوسری آیت ہو یا احادیث موجود ہو تو وہ العام اور الخاص کی بحث کو آپ دیکھ سکتے۔ ایسے خود کہنا کہ یہ صحابہ کے ساتھ مخصوص تھا، اس میں اتمام حجت ضروری تھا، تو یہ سب من گھڑت باتیں ہیں جن کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ تو اس باب میں اب آخری بحث جو ہے وہ ہے طریق معرفت سبب النزول۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کسی آیت کے نازل ہونے کی کیا وجہ تھی، یعنی سبب النزول کو معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، اگر آپ دیکھیں یہ تاریخ کا حصہ ایک اعتبار سے موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی واقعہ پیش آیا یا کوئی سوال پوچھا گیا تو اس کے نتیجے میں آیات نازل ہوئی، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہوگا صرف ان لوگوں سے جن لوگوں نے اس زمانے کو جیا، جو لوگ اس وقت موجود تھے اور انہوں نے روایت بیان کی ہو کہ ایسے حالات بیان ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی، تو ہم کہیں گے کہ بالاختصار سبب النزول کو جاننے کے لیے ہمارے پاس جو بنیاد ہے وہ ہے طریق الروایت الصحیحہ، درست روایات ان لوگوں سے امن شاہدہ و حضرہ، جنہوں نے اس زمانے کو پایا اور اس واقعے کو دیکھا، کیونکہ اس میں کوئی اجتہاد کرنا ممکن نہیں، شاید ایسے ہوا ہوگا پھر یہ آیت نازل ہوئی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے یہاں پر ہمارا اعتماد النقل الصحیح پر ہوگا، اور اسی بات کو امام واحدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسباب النزول میں بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ بات جائز نہیں ہے کہ اسباب النزول کے باب میں بات کی جائے الا بالروایت والسماع ممن شاہدوا التنزیل ووقفوا علی الاسباب، سوائے ان لوگوں سے درست روایات کی بنیاد پر جنہوں نے قرآن کے نزول کے زمانے کو پایا اور اسباب النزول کے علم کو حاصل کیا۔ اب جہاں تک ان روایات کا تعلق ہے، یعنی اسباب النزول سے متعلق روایات کا تعلق ہے، تو یہ روایت ہمارے پاس تین اعتبارات سے پائی جاتی ہیں۔ ایک، اولھا ما یروى عن الصحابی، صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کی یہ وجہ نازل ہوئی۔ اگر آپ علم الحدیث کی اصطلاحات کے حوالے سے دیکھیں کہ جب صحابی کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کی یہ وجہ تھی یا یہ واقعہ پیش آیا تو آیت نازل ہوئی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر کے نہیں کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس صحابی کا اپنا مشاہدہ ہے جو وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب وہ روایت جس میں صحابہ اپنی طرف سے بات بیان کر رہے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہ ہو تو ہم اس کو موقوف روایت کہتے ہیں، تو اس کا حکم کیا ہوگا وہ ہم دیکھیں گے۔ دوسری وہ روایات کبھی ہوتی ہیں جس کی کوئی سند موجود نہیں ہوتی، اور تیسری روایت یعنی صحابی سے روایت بیان کی جاتی ہے لیکن سند اس کی درست نہیں ہوتی، تو اس کا حکم معلوم ہے کہ وہ قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسری روایت وہ ہوتی ہے جہاں پر ایک تابعی براہ راست بیان کرتے، یعنی کوئی تابعی یہ کہے کہ اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے، تو اس روایت کا کیا کیا جائے؟ تو اس کو امام بلقینی رحمہ اللہ مواقع العلوم میں جمع کرتے ہوئے فرماتے ہیں وما كان عن صحابی بغیر اسنادہ فهو منقطع، وہ روایت جو کسی صحابی سے بغیر کسی سند کے بیان کی جائے تو وہ منقطع ہوگی اور وہ منقطع روایت ہوگی۔ فاما المنقول عن التابعی بسندہ فهو مرسل،
اور فرماتے ہیں وہ روایت جو کسی تابعی سے منقول ہو سند کے ساتھ تو وہ مرسل کے زمرے میں آئے گی، وما کان بغیر سند، اور جس روایت کی یعنی تابعی سے بات بیان کی جائے لیکن سند نہ ہو، فلا یقبل، تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ان روایت کے قبول یا رد کے حوالے سے کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ فرماتے فَإِن رُوِيَ سبب النزول عن صحابی فهو مقبول، اگر سبب النزول کی روایت کسی صحابی سے بیان کی جا رہی، کسی صحابی نے کہا کہ اس آیت کے نزول کی یہ وجہ ہے، سند اس کی درست ہونی چاہیے، اب اگر اس کے حوالے سے کوئی دوسرا شاہد، کوئی دوسری روایت نہ بھی پائی جاتی ہو تو وہ روایت پھر بھی قبول ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معاملہ ہے کہ صحابہ کے یہاں سے صحیح سند کے ساتھ جو روایت ہم تک پہنچی ہو تو حکمہ حکم المرفوع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ مرفوع حدیث کے زمرے میں آتی ہے، کیونکہ صحابہ کے حوالے سے ہمارے یہاں متفق قاعدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے عادل ہیں، اور ان کے یہاں اپنی طرف سے یا معاذ اللہ کوئی من گھڑت روایت بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب دوسرا درجہ یہ آتا ہے کہ تابعی، اگر کوئی تابعی یعنی براہ راست بیان کر رہے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کی یہ وجہ ہے، تو وہ روایت قبول کی جائے گی کہ یعنی یہ روایت کیا ہے، جسے ہم اصطلاح میں کیا کہتے ہیں کہ مرسل روایت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تابعی سے یہ روایت قبول کی جائے گی لیکن 4 شروط کے ساتھ۔ ایک شرط کیا ہے؟ تکون عبارتہ صریحۃ فی السببیہ، تابعی اپنی روایت میں صراحت کے ساتھ یہ بیان کرے کہ یہ سبب النزول کو ہی بیان کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہوں سبب النزول ہذہ الآیۃ قضا، کہ تابعی خود بیان کر رہے ہوں اس آیت کے نازل ہونے کی یہ وجہ تھی۔ او ان یاتی بفاء تعقیبیہ داخلۃ علی مادۃ النزول بعد ذکر حادثۃ او السؤال، فرماتے ہیں یا اگر اتنے پورا جملہ نہ ہو سبب نزول حاضر الآیت قضا، فرماتے اس کے بجائے اگر تابعی کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں پھر یہ کہیں فنزل، پس جب یہ پوچھا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی معاملہ کیا ہے کہ تابعی کی اس روایت میں صراحت موجود ہونی چاہیے کہ وہ سبب النزول کو ہی بیان کر رہے ہیں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ ان یکون الاسناد صحیحا، کہ اس کی سند درست ہونی چاہیے۔ ان یکون التابعی من ائمۃ التفسیر الذین اخذوہ عن الصحابہ، فرماتے ہیں دوسرا کہ تابعی یعنی ائمۃ التفسیر میں یعنی کبار تابعین میں سے ہونا چاہیے جن کا صحابہ سے استفادہ کرنا معلوم ہو، جیسے کہ امام مجاہد ابن جبر یا امام اکرمہ کا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے استفادہ کرنا معلوم ہے۔ تو یہ ہوئی تیسری شرط۔ اور چوتھی شرط ان یعتضد بروایت تابعی آخر، تو ایک تو یہ شرط پوری ہونی، چوتھی شرط کیا ہے کہ دوسرا تابعی بھی اس روایت کو بیان کرنا چاہیے لیکن اس روایت میں بھی پہلی 3 شرائط پوری ہونی چاہیے، یعنی دونوں روایات میں یہ شرائط پوری ہونی چاہیے۔ پس جب یہ شرائط مکمل ہوں گی تو اس کو قبول کیا جائے گا اور اسے حدیث مرسل کے باب میں زمرے میں انہیں شامل کیا جائے گا۔ تو اس بات کو بیان کرتے ہوئے امام سیوطی رحمہ اللہ الاتقان میں فرماتے ہیں اذا ورد عن تابعی انہ قد یقبل اذا صح المسند الیہ وکان من ائمۃ التفسیر، کہ تابعی سے یہ روایت قبول کی جائے گی ان 4 شرائط کے ساتھ، ایک سند درست ہو اور دوسرا تابعی تفسیر کے ائمہ میں سے ہو، جیسے چاہے امام مجاہد ہو، امام اکرمہ ہو، سعید ابن جبیر ہو رحمہم اللہ، یا ایسے اس پائے کے تابعین، یا اور ایک شرط کہ اس میں مزید تقویت دوسری ایسی ہی روایت کے ذریعے سے پہنچتی ہو۔ جب یہ شرائط پوری ہو تو تابعین سے سبب النزول کے باب میں روایت قبول کی جائے گی اور اسے حدیث مرسل کے زمرے میں شامل کیا جائے گا۔ تو ان سبھی مباحث کو سامنے رکھتے ہوئے نظم کی جانب آئے، سلسلۃ المتون کا صفحہ نمبر 11۔
تو ناظم شیخ شریم حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکلم الحذاق بالاصحاب کہ ماہر، حاذق کسے کہتے ہیں؟ حاذق مانے ماہر، یعنی ماہرین نے بالاصحاب، الاصحاب کہتے ہیں اذا اطال، یعنی تفصیل کے ساتھ ماہر علماء نے بیان کیا ہے، بات کی ہے، اما یخص مبحث الاسباب، اس بات سے، ان مباحث کے ساتھ جن کا تعلق سبب النزول کے ساتھ ہے۔ وَأَفْرَدَ الْبَعْضُ لَهُ كِتَابًا، فرماتے اب علماء نے، ماہر علماء نے اس پر اس اعتبار سے غور کیا ہے کہ افرد البعض له کتابا، کہ بعض نے مستقل تصنیفات اس موضوع پر لکھی، کابن المدی سابقا مصابہ، جیسے کہ امام ابن مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کتاب لکھی۔ وَإِن تُرِدْ أَن تَعْلَمَ التَّعْرِيفَ، اور اے طالب علم اب اگر تم جاننا چاہتے ہو سبب النزول کی تعریف، فَقُلْ لِمَا أَوْرَدْتُهُ عَرِيفًا، پس جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو صحیح سے اچھے سے سمجھ لو، یعنی اب یہاں سے ناظم سبب النزول کی تعریف کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فَهُوَ الَّذِي قَدْ أُنزِلَ الْقُرْآنُ، پس سبب النزول وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے قرآن نازل ہوا، یعنی قرآن کے نازل ہونے کی وجہ۔ فَهُوَ الَّذِي قَدْ أَنزَلَ الْقُرْآنُ بِشَأْنِهِ فَحَسْبُكَ الْبَيَانُ، پس اتنا جاننا تمہارے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد طریق معرفت النزول جو ہم نے عنوان قائم کیا تھا، کیسے جانیں؟ فرماتے وَيُعْرَفُ النُّزُولُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الرِّوَایَاتِ عَلَى التَّرْجِیحِ، فرماتے ہیں سبب النزول کو جانا جاتا ہے صحیح روایات کی بنیاد پر۔ وَالْخُلْفُ فِي قَوْلِ الصَّحَابِيِّ كَذَا نُزُولُهَا وُقُوعُهَا ثُمَّ إِذَا نظرت هل جرى المقام المسندی او لیس داخلا بها ذا المقصدی، فرماتے ہیں اب صحابی سے جب یہ روایت بیان کی جاتی ہو، یعنی جو موقوف حدیث کا جہاں تک تعلق ہے، تو فرماتے ہیں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے علماء کے درمیان کہ کیا اس روایت کو یعنی یہ مقبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو فرماتے فالاول الجعفی قال مسند وغیرہ یقول لیس یسند، فرماتے ہیں امام جعفی سے کون مراد ہے؟ سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے جو دادا تھے مغیرہ، وہ بخارا کے گورنر یمان الجعفی کے آزاد کردہ غلام تھے، مولا، ان کی مولا تھے، تو اس اعتبار سے یہ نسبت قائم رہی الجعفی کی، یعنی یمان الجعفی کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ تو فرماتے امام بخاری کے یہاں یہ روایت قبول ہوگی، وغیرہ یقول لیس یسند، اور بعض علماء جو کہ قلیل ہیں، جمہور علماء کے یہاں قبول ہوگی، تو ان کے یہاں یہ قبول نہیں ہوتی۔ فرماتے بعکس ما لو بین النزول وحقق الاسباب والفصول فکلہم یقول ذاک مسند، فرماتے ہیں اس کے برعکس اگر صحابی کی روایت میں یہ بات واضح ہو کہ یہ سبب النزول بیان کیا جا رہا ہے، تو فرماتے ہیں وہ سب کے یہاں قبول ہوگی۔ حکاہم النمیری المسدد، تو اس بات کو بیان کیا ہے امام نمیری سے مراد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قبیلہ ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ جو توفیق یافتہ امام نمیری ہیں۔ وما یخص تابع فقالوا، اور جہاں تک تابعی سے بیان کردہ روایت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں علماء نے کہا بأن یصح مسندا مقال، اس میں شرائط ہوں گی، ایک کہ سند درست ہو، وأن یکون من ذوی التفسیر، دوسری شرط کہ وہ ائمۃ التفسیر سے بیان کی گئی ہو، بأخذہ عن صحبۃ البشیر، جن کا صحابہ سے استفادہ کرنا معلوم ہو، جیسے کہ ہم نے بیان کیا امام اکرمہ کے حوالے سے، مجاہد ابن جبر کے حوالے سے، سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ اور فرماتے ہیں او یعتضد بآخر او مثلہ، یا یہ ہو کہ دوسری ایسی کوئی تابعی ان شرائط کے ساتھ روایت بیان کرتا ہو، حق السیوطی ہکذا بنقلہ، امام سیوطی نے اس کو بیان کیا ہے، جب یہ شرائط پوری ہو تو تابعی سے روایت قبول کی جائے گی اور اسے حدیث مرسل کے ضمن میں قبول کیا جائے گا۔ تو اسباب النزول کے حوالے سے یہ کچھ اہم ترین مباحث تھے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سبھی باتیں آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور اگر آپ تھوڑا
इत्मीनान से इस बहस को समझना चाहे तो आप जो हमारे यहाँ मंजूमत ज़मज़मी के लेक्चर्स अपलोडेड हैं तो उसको वहाँ पर हमने 3 लेक्चर्स में पढ़ाया है, तो इसको आप वहाँ पर भी आराम से देख सकते हैं। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु ताला आलम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں